آف لائف کی ایگزسٹنس کی کہ ہم کیوں اس دنیا میں موجود ہیں. سلیمان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ وہ جو الٹیمیٹ پرپز ہے وہ فائنڈ آؤٹ کیسے کریں, اس میں تو آ گیا کہ جی آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کر دی کہ یہ عبادت کے لیے پیدا کیا. اب ہم نے کون سا کام کرنا ہے اس دنیا میں وہ کیسے چنا جائے گا؟ ایوری مین ہیز ٹو ہیو اے ڈفرنٹ پرپز. ایک جیسا پرپز دیکھیں, پرپز تو سارے انسان دیکھیں, بہت سے آپ کے پوائنٹ بہت اچھا ہے. دیکھیں ہر انسان کا الٹیمیٹ پرپز ایک ہے جو اللہ نے دے دیا ہمیں. ڈفرینسیشن ہوتی ہے ویژن لیول پہ کہ میں نے کون سا ویژن پرسو کرنا ہے نا, اس پہ ڈفرینسیشن آ جائے گی نا. ایک آدمی کہے گا کہ جی میں نے ہاسپٹل بنانا ہے, ڈاکٹر باری صاحب. ایک صاحب کہیں گے جی میں نے غربت ختم کرنی ہے, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہے نا. آپ کہیں گے جی ہم نے میڈیا کے تھرو جو ہے کوئی چینج کریٹ کرنا ہے, تو چلیں بھی آپ آگے ہے نا. تو ویژن لیول پہ ڈفرینسیشن ہوتی ہے. اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا پروسیس ہونا چاہیے, کیسے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں؟ بالکل کیسے فائنڈ آؤٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام بڑا آسان کر دیا. ایک تو پرپز بتا دیا, بہت بڑا اسٹریس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا پیٹر سنگے جو یہ کتاب کا آتھر ہے نا, وہ پریشان ہے بیچارہ, وہ ڈھونڈتا رہے گا. ہمیں تو پریشانی نہیں ہے, اللہ نے کہہ دیا ختم ہوئی بات ہے. اچھا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو ہمارا ویژن ہے اس کے لیے بھی ہمیں بڑا کرائٹیریا دے دیا. ہاں وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ویسٹ کیا کہتا ہے بیچارے, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے جو آپ اپنی مرضی سے بنا لیں گے, اور اس ویژن کی روشنی میں اپنے رول سلیکٹ کریں لائف کے. جو رولز اس ویژن کو سپورٹ کرتے ہیں وہ رولز آپ اٹھائیں گے اور باقی گون. ٹھیک ہے. جو اسلامک فریم ورک ہے اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ. اسلام کہتے ہیں نہیں, پہلے آپ رولز سلیکٹ کریں. اوکے. رول مطلب آئی ایم اے فادر, آئی ایم اے سن, آئی ایم اے ہسبینڈ, آئی ایم اے بزنس مین, آئی ایم اے نیبر, یو نو, آئی ایم این امتی, حضور کا امتی ہوں میں. یہ ہمارے رولز ہیں. صحیح ہے, ہر انسان کے بہت سارے رولز ہوتے ہیں. کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو مینڈیٹری رولز ہوتے ہیں جن کو آپ یو کی ناٹ اسکیپ دیم اسلامکلی. یعنی اگر میں بیٹا ہوں تو میں بیٹا رہوں گا, میں نہیں ڈراپ کر سکتا. میں اگر بھائی ہوں تو میں بھائی رہوں گا. میں اگر نیبر ہوں تو مجھے نیبر والا رول پلے کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا یا میں یہ رول پلے نہیں کرتا, میرا نیبر اچھا نہیں ہے. صحیح نا. یہ جیسے ویسٹ میں ہوتا ہے بھائی اما ابا, بھائی میں چھوڑ دو بھائی اما ابا کو, میں جا رہا ہوں بھائی. نہیں ہو سکتا. یہ ہوتے ہیں مینڈیٹری رولز. کچھ ہوتے ہیں الیکٹیو رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں دوست ہوں, دوستی ختم کی جا سکے کسی وجہ سے, میرے پاس 3 بزنسز ہیں تو 2 بزنس بند کر دوں, تو یہ تو الیکٹیو رولز ہیں. جب ہمارے رول آ جاتے ہیں تو ہر رول کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے حقوق و فرائض رکھے ہیں. صحیح ہے. جس کو ہم کہتے ہیں MPLs, منیمم پرفارمنس لیولس. یعنی اگر میں باپ ہوں تو میں ایک منیمم پرفارمنس لیول ہے جو اللہ نے دیا ہے, اور مجھے اس کو میٹ کرنا ہے, ورنہ میں گناہگار ہو جاؤں گا اور میں ابدیت سے باہر ہو جاؤں گا. اگر میں شوہر ہوں اس کا بھی ایک منیمم پرفارمنس لیول ہے, جیسے آپ ہیں تو آپ کا ایک منیمم پرفارمنس لیول ہے. بالکل. آپ مجھے نہیں پتا پکوڑے ہیں کیا ہے, لیکن ہے. اگر آپ نیبر ہیں اس کا ایک MPL ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر پڑوس, اگر یعنی آپ اپنی عمارت اتنی اونچی نہ کریں کہ ہوا رک جائے, اس کی ہوا اور اس کی وہ رک جائے. بالکل. اور اگر آپ نے کیا تو گناہگار ہو گیا آپ, یو نو. تو اچھا اب ہر کے وہ ہیں MPLs ہیں. اب کیا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ ہر رول کے اندر کوئی ویژن بنا سکتے ہیں, ہے نا. اور دیٹس پرفیکٹلی فائن ایز لانگ ایز کہ آپ MPL کو وائلیٹ نہیں کر رہے, تو آپ یو آر فری. یعنی مثال کے طور پہ کہ اب ہم نے ایک رول لے لیا بھائی میرا, کہ بھائی میرا رول ہے ایز اے سن اور ایک میرا رول ہے ایز اے میڈیا پرسن. 2 رولز ہم نے لے لیے. اب ان 2 کا میں الگ الگ ویژن بناؤں. ہاں بالکل. کہ میں نے اپنا ایز اے سن, کوئی مجھے اگزامپل دیں کہ یہ میں نے رول بنایا. بھائی آپ نے ایز اے سن کہا کہ جی میرے امی ابو ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں دے شوڈ ہیو پلیزڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دے شوڈ بی ان گڈ ہیلتھ, دے شوڈ بی ہیپی. ہاں ایک ویژن ہے نا. اب ان کو ہیپی کرنے کے لیے میں سارے کام, تو آپ کہیں گے جی میں ان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں, آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں نا, دیر از اے ہیوج یو نو گراؤنڈ ٹو پلے. فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں اتنی خوشی دینا چاہتا ہوں, لیکن آپ اس میں کوئی لمٹ تو نہیں ہے. آپ ایسے کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو بہت خوش کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا, اس سے بہت خوش ہو جائیں. تو کیریئر میں تو آسان ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے بڑا ڈاکٹر بننا ہے یا یہ ڈگری لے لینی ہے
یا کیریئر کے اندر بھی آپ بہت آگے جا سکتے ہیں, ہاں رول آف اے سن میں آپ آگے جا سکتے ہیں, رول آف اے ہسبینڈ میں بالکل آپ چاہیں تو بہت زیادہ بیگم صاحب خوش کر سکتے ہیں, ہاں, یا منیمم پرفارمنس لیول ایم ڈی ایل پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ہاں تو اچھا اب یہ ہو گئے سارے کانسیپٹ ہو گئے. اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دو رولز ایسے ہیں جو آپ کا پورا ڈرائیو کرتے ہیں لائف. اچھا وہ کون سے؟ ان سارے رولز میں دو رول ہیں, ایک رول ہے امتی کا اور ایک رول ہے بریڈ ونر کا. یہ دونوں رول سب سے زیادہ ٹائم لیتے ہیں. ہاں لیکن ہم ارن کرتے ہیں تو ہمارا تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے نا, بالکل, دن کے شاید 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے لگتے ہیں. بالکل, اور اگر امتی کا کام کرنا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے نا. تو اب اسلامک فریم ورک کیا ہے کہ بریڈ ونر کے اندر تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک چوائس ہے جو بھی کریں, لیکن امتی کے اندر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. امتی کے رول میں وہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ویژن دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کیا تھا؟ بہت سمپل ہے. قرآن سے ایک ہوتا ہے کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں, ہم اس میں جائیں گے, ہم تو قرآن کو سمپل اٹھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ میں نے جو ہے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ تمام ادیان پر اسلام کو غالب کر دیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان حضور کا ویژن تھا. پوری زندگی حضور نے اس پہ کام کیا, اور چونکہ یہ حضور کا ویژن تھا تو صحابہ کرام نے اسی ویژن کو فالو کیا, ناٹ بیکاز آؤٹ آف چوائس بٹ بیکاز دے ڈڈ ناٹ ہیو اے چوائس. ٹھیک ہے, ہاں دس واز دیئر ویژن ٹو. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بتایا کہ قل ھذہ سبیلی, حضور سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے, ادعو الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, انا ومن اتبعنی, میرا اور میرے ماننے والوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن ہے وہ حضور کی امتی کا ویژن ہے, ہمارا سب کا, کہ ہم نے ان کے ویژن کے اندر کام میں کرنا حصہ ڈالنا ہے دین کی. اور دیکھیں لاجیکلی بھی اٹ میک سینس نا. فار ایگزامپل سپوز کریں کہ میں کوئی نام نہیں لیتا, سپوز کریں کہ ہمارے پولیٹیشین ہو اور ان کا کوئی ویژن ہو, ان کا کوئی ویژن ہے, سپوز ہاں, ایک بندہ آگے کہے کہ حضرت آپ سے میں بڑا انسپائر ہوں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے آپ ڈریسنگ کرتے ہیں نا میں بھی ایسی ڈریسنگ کروں گا. ٹھیک ہے, تو وہ خوش تو ہوں گے لیکن بہت زیادہ انسپائر نہیں ہوں گے. میں چلو ٹھیک ہے یار, ہاں ایسے تو مریدین ہوتے ہی ہیں. بالکل. پھر ایک اور بندہ ہے جی سر آپ نے جو ہے نا ملٹیپل شادیاں کی ہیں تو میں بھی ملٹیپل شادیاں کروں گا. ہاں تو کہہ کہ تو ٹھیک ہے یار. تو ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ یار آپ کا جو ویژن ہے نا اس کو میں اٹھا لوں گا. سب سے خوشی اس پہ ہوگی نا, کیونکہ اس ویژن کی خاطر وہ تکلیفیں اٹھا رہا ہے, مشقتیں اٹھا رہا ہے, اسٹرگل کر رہا ہے. وہ ایک شعر آ رہا ہے اگر اجازت ہو. بالکل بالکل. شعر یہ ہے کہ رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی, ہاں رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی, نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں, پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا, جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے. کیا بات, جس کے جگر کا خون دیا ہے اس کو جب کہے گا میں اس کو کروں گا سپورٹ تو سب زیادہ اس کی ویلیو ہوگی نا یار. یہی معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن میں جب ہم حصہ ملائیں گے تو ان کی خوشی. آپ بولیں جی میں مسواک کروں گا, اچھی بات ہے, نو پرابلم. نہیں آپ کا نہیں آپ کا جو ویژن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی اس کو میں اٹھاتا ہوں, وہ ہے ویلیو, اصل ویلیو ہے نا. بالکل. اب کیا ہے کہ حضور کا ویژن کلیئر ہے, اب ہمارے پاس اب یہ آپشن ہے. لیکن اگر ہم کسی خلافت میں ہوتے یا ہمارے پاس کوئی امیر المومنین سر پہ ہوتے تو مسئلہ کہتا ہے یہ کر لو ختم ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ ویژن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ویژن کے لیے ریکوائرمنٹس کیا کیا ہے. سپوز دیر 10 ریکوائرمنٹس, آپ نے ریکوائرمنٹ لکھ لی, پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کیا کیپیسٹی ہے. بالکل. تو جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس سے اپنی کیپیسٹی میٹ کر لیں اور کام شروع کر لیں. یہ ہے جی بنیادی مدعا بھائی, زبردست. یہ ہم نے ایک چھوٹی سی نشست لگائی اور اس میں بہت سارا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم اپنی زندگی کا ویژن کیسے نکالیں, اور پھر وہ جو الٹیمیٹ ویژن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اور وہ جو ویژن جو صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس میں ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں, یہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.